100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں سر یہ ارینجمنٹ ہونی چاہیے انٹرم عارضی طور پہ ہونا چاہیے. آپ نے نشتر 2 بنا دیا, آپ نے کہا ہم نے چلانا ہے, آپ نے کہا جی ہم نشتر سے بندے لے جاتے ہیں چلا لیتے ہیں, 6 مہینے کے لیے لے لیں, سال کے لیے لیں. سر 3 سال گزر گئے اب اس کو بنے ہوئے, آپ کے سامنے ہے. ابھی تک وہاں پہ 20% عملہ موجود ہے, وہاں پر 80% عملہ نہیں دیا گیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ ایک بھی, آپ دیکھیں آپریشن تھیٹر میں آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہوتے ہیں جن کے جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں آپریشن کرنے میں, ایک بھی آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ نشتر 2 کے لیے آج تک بھرتی نہیں کیا گیا. جو لوگ دوسرے ہیں نا جو جینیٹوریل والے ہیں ان کو ٹرین کر کے وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں, اور خدا نہ خاصا کچھ مس ہیپ ہوا تو پھر کس پہ ذمہ داری آئے گی؟ ڈاکٹرز پہ آئے گی. آپ نے کیوں کیا جب تک آپ کا آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ نہیں تھا؟ سر یہ عارضی ارینجمنٹس ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ 3 سال ہو گئے, مہربانی کریں اپنی طرف 2 پہ رحم کریں, وہاں پہ ڈاکٹرز بھی دیں, پیرامیڈکس بھی دیں, سٹاف نرسز بھی دیں, اور آئی سی یو میں وینٹیلیٹرز کو چلانے والے لوگ بھی دیں. میں بتاتا ہوں, آپ سن لیں میری بات, میں کسی اور کی بات, آپ دیکھیں سر آپ کے نشتر کے وارڈز بھرے پڑے ہیں, سارے آپ کے نشتر کے وارڈز بھرے پڑے ہیں. میرے وارڈ کی رات ایمرجنسی کیپیسٹی کتنی ہے 48 پیشنٹس کی آ کر میں, اور صبح 82 پیشنٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ. آپ کیا کریں بتائیں مجھے؟ نشتر چوک ہوا پڑا ہے بھائی, نشتر 2 کو چلوائیں. آپ لوگوں کی آواز سنی جاتی ہے, آپ لوگ بولیں گے تو شاید اوپر والوں پہ بھی اثر ہو, افیکٹ ہو. نشتر 2 کو چلا لیں, یا کچھ ملتان کے اوپر کوئی رحم کریں, کچھ ملتان کے جو پیشنٹ سے بیچارے ان کی بھی کوئی سنی جائے. نشتر 2 کو فنکشن کروائیں گے تو نشتر 1 پہ جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا. سر میں گزارش کروں سر, دیکھیں ہم سٹرائک کو ایک لیول پہ کر سکتے ہیں نا. آپ دیکھیں ہم زیادہ سٹرائک کریں گے تو آپ امیجن کریں کہ جو پیشنٹ بہت دور سے آ رہا ہوتا ہے, جو دکھانے آ رہا ہوتا ہے, جب اس کو علاج سہولت نہیں ملتی. آپ دیکھیں نا, ایک پیشنٹ توسا سے آتا ہے, ایک راجن پور سے آتا ہے جو 250 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے, 400-500 روپے خرچ کر کے آتا ہے, اور آگے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تو اس بیچارے پہ کیا گزرتی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سروسز وڈرا نہ کی جائیں, آپ لوگوں کے پاس آیا جائے, آپ لوگ کے توسط سے اپنی آواز اوپر پہنچائی جائے. جی سر میں بتا رہا ہوں, پی ایم اے پنجاب کی ہماری پرسوں ہی میٹنگ تھی جس میں پی ایم اے پنجاب اور پی ایم اے پاکستان کے ہمارے پریزیڈنٹ اظہار صاحب بھی اس میں موجود تھے, پی ایم اے ہمارے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ کامران سعید صاحب وہ بھی موجود تھے, خواجہ عمران نذیر صاحب جو وزیر صحت ہے وہ بھی موجود تھے, اور نون لیگ کے سینیٹر ہیں ڈاکٹر اسد اشرف وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ ساری اپنے جو ریزرویشن ہیں ان تک کنوے کی ہیں. ہم آپ بھی چاہتے ہیں مذاکرت کا رستہ نکلے, مذاکرت کا مسئلہ نکلے تاکہ پیشنٹس بیچاروں کو سفر نہ کرنا پڑے. تو ہمارا کوئی مین مقصد اپنا نہیں ہے. ہاں یس, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسز میں کوئی ایشوز ہے آپ ہمیں نوٹس دے دیں, ہم نوٹس کا جواب دے دیں گے. لیکن ہاسپٹل میں ایسے گھسنا, اس طریقے سے بدماشی کرنا, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ اینی کاسٹ. وہ مریضوں کی جو ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پہ افیکٹ کرتا ہے آپ کا. اور دوسری بات میں آپ کو پہلے بتایا, ان کو جو رول ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں, اس میں صرف only 3 people they are allowed. آپ کیوں 8-9 لوگ لے کر وہاں پر آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کمرہ بھی دیں, ہمیں کھانا بھی دیں. ہاؤ اٹس پاسبل؟ آ کر میں اس قسم سر, اس میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایڈمنسٹریشن سے آپ بات کریں, اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. پرابلمز تو ہیں بالکل, وہ پرابلمز کو چاہتے ہیں کہ ہائی لائٹ نہ ہوں آپ کے نا. ڈیفینیٹلی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایشو میں, آپ جب آئیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ایڈمنسٹریشن کے پاس. سر ڈیفینیٹلی سر, میں نے وہی کہا نا, بیڈز کی کمی ہے, نشتر 2 ہی بنا دیں, چلو 500 بیڈز کا ہاسپٹل تو پراپر چل جائے گا نا. جہاں پہ نہ انستھیزیا کے ڈاکٹرز ہیں, نہ ایوننگ شفٹ چلتی ہے, نہ نائٹ شفٹ چلتی ہے, تو وہاں کا عملہ ہی پورا کر دیں. 500 بیڈز وہاں پہ لگ جائیں گے, کچھ مریضوں کا فائدہ ہو جائے گا. 500 ہے نا تو 700-800 ہم ویسے ڈال لیں گے آخر میں, کم از کم مریضوں کا فائدہ ہوگا. میں آخر میں دوسری بات ہے ادویات کی. ادویات کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ یقین کریں کہ ہمیں او پی ڈی میں پیراڈول مل رہی ہوتی ہے.